پاکستان ورسز آسٹریلیا سیکنڈ T20 میچ، کیمرون گرین کا رونا دھونا کہ مجھے بڑے لڑکے نے آؤٹ کر دیا، آپ نے تو بتایا ہی نہیں تھا، آؤٹ آف سلیبس آ گیا، ہم نے تو اس کو دیکھا ہی نہیں تھا، اور بار بار کمپلین کرتا رہا کہ بھائی یہ تو ایسے کر کے چک کرتا ہے اور یہ ہے تو وہ ہے۔ آسٹریلینز ان جنرل اگر آپ تاریخ دیکھیں تو مرلی دھرن کے پیچھے یہ لوگ پڑے رہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا محمد حسنین جب سڈنی تھنڈرز کی طرف سے مارکس اسٹوئنس کو پرابلی انہوں نے آؤٹ کیا تو انہوں نے بھی یوں ہی کیا تھا۔ بھائی جان آپ اگر میچ نہیں جیت پا رہے تو اس میں ہمارا تو قصور نہیں ہے۔ 10 کی 10 وکٹیں آپ نے سپنرز کے ہاتھ میں دی ہیں۔ فاسٹ بالر نے صرف ایک اوور کیا، اس نے کہا کہ ان کو آج ذرا سلو بال کے اوپر ہی لپیٹتے ہیں۔ کیم گرین اور کھونمن کی وکٹ لی ہے عثمان طارق نے، اس کے علاوہ باقی 8 وکٹیں آپ نے باقی سپنرز کو دی ہیں۔ آپ نے سارے کے سارے پاور ہٹرز بٹھائے ہوئے اپنی ٹیم کے اندر، اور آسٹریلین میڈیا کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے، جو ان کے ایکس کرکٹرز ہیں، ایون ایئن ہیلی جو ہیں، رکی پوائنٹنگ جو ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہاں سارے پاور ہٹرز ہیں، جبکہ سری لنکا انڈیا کی کنڈیشنز میں انڈیا کے اندر تھوڑے بیٹنگ ٹریک بنتے ہیں تو وہاں تو آپ کو پاور ہٹنگ کام آئے گی، بٹ دا مومنٹ یو ول لینڈ ان سری لنکا تو آپ تو یہ ایکسپوز ہو جاؤ گے۔ 108 رنز بھائی پہلے میچ کے بعد کہا جا رہا تھا کہ بھائی بی سائڈ تھی تو سی سائڈ تھی تو مین لڑکے نہیں تھے، ابھی تو سارے آگے۔ مچ مارش بھی کھیل رہا تھا، انگلش بھی کھیل رہا تھا، کھونمن بھی آیا، انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی اپنا سپن ڈپارٹمنٹ جو ہے تگڑا کرتے ہیں۔ اب تو کوئی گلا شکوہ نہیں ہے۔ کوپر کونلی جو ہے آبویسلی مطلب وہ آسٹریلیا کا فیوچر قرار دے رہے ہیں اس کو، اگر وہ آیا ٹیم میں تو دیکھ لیں، ایک اسٹوئنس نہیں تھا، ہم نے تو نہیں روکا، لے آتے اس کو، پتہ نہیں اس کا موڈ نہیں تھا، ویسے ہی بڑا سارٹ آف ایروگینٹ سا آدمی ہے۔ لیکن یہ ون سائیڈڈ ون ہے پاکستان کی، 2-0 سے سیریز جیت چکی ہے پاکستان، اور 108 کے اوپر آسٹریلیا کو تباہ و برباد کر دیا۔ پوری کی پوری بیٹنگ لائن اپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ ایک وہ کیم گرین تم نے جو شاٹ مارا ہے، آپ دیکھیں نا آپ کا سر کدھر مڑ رہا ہے، آپ کی شاٹ کدھر جا رہی ہے، تو یہ تو کوئی بھی بالر ہوتا تو وہ آپ کی وکٹ لے لیتا۔ ایک آپ نے سائم ایوب کو 2 چھکے اور 1 چوکا مارا، اس کے علاوہ باؤنڈری آپ نے کسی بالر کو نہیں ماری، 20 بالیں آپ نے کھیلی ہیں، بات سمجھ رہے ہو نا؟ تو باقی آپ بھی اکی دکی پہ جاتے رہے ہو۔ بہرحال اگر بات کی جائے میچ کے اوپر تو پاکستان نے 198 کا ٹارگٹ سیٹ کیا۔ صاحبزادہ فرحان کا تو آپ کو پتہ ہے اس کا وہ زیادہ ٹائم لیتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے میں بس اینج گیا تو اینج مڑ کے آیا۔ لیکن آغا جی آج کل مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا کھا پی رہے ہیں، ان کی ڈائٹ کے اوپر ذرا چیک کیا جائے، یا تو ان کی ٹریوس ہیڈ سے کوئی ملاقات ہوئی ہے، اس نے کہا ہے کہ استاد جی کوئی پھکی شکی دیں، کوئی سسٹم جس سے اسٹرینتھ آئے اور اس کے بعد میں گیند کو نیچے لگنے نہ دوں۔ جیسے ہی پہلی وکٹ جاتی ہے تو وہ بلیسنگ ان ڈسگائز والی گیم ہو جاتی ہے کہ فرحان گئے اور اس کے بعد آغا جی آئے اور فل پھینٹا پروگرام، اسپنر کو بیٹ کے چھکے، وہ کھونمن کو جو اس نے یہ سامنے ایکسٹرا کور کے اوپر چھکا مارا ہے، مطلب یار کیا ہی کہنے، وہ میرے خیال سے اسی میچ میں مارا تھا، یہ بھی تھوڑی کنفیوژن ہے، اور یہ آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے، مکس ہو جاتا ہے نا کیونکہ ایک آدھ دن کے گیپ کے بعد جب میچ ہوتا ہے تھوڑا رولا ہے۔ بہرحال اس کے بعد آغا جی اور سائم ایوب کی پارٹنرشپ لگی، پرابلی 25 بالوں کے اوپر 55 رنز کی پارٹنرشپ، پچھلے میچ کے اندر بھی کوئی 70+ رنز کی پارٹنرشپ تھی، اور جس طریقے سے ڈومینیٹ کر رہے تھے پاور پلے کو، یہ ہم چاہ رہے ہیں اپنی ٹیم سے کہ پاور پلے کو آپ نے ایسا کھیلنا ہے، ڈزنٹ میٹر کے سامنے کون سی بالنگ لائن اپ ہے، آسٹریلیا ہے، انگلینڈ ہے، انڈیا ہے، نیوزی لینڈ، ڈزنٹ میٹر، یہ طریقہ کار ہے جو آپ میچ کو ڈومینیٹ کرتے ہو۔ اور اچھی چیز یہ تھی کہ پہلے میچ میں پہلے 10 اوورز اچھے گئے، لیکن نیکسٹ 10 اوورز اسپیشلی آخری 7-8 اوور کے اندر پاکستان نے کچھ بھی نہیں کیا تھا پہلے میچ میں، لیکن آج جو ہے نا وہ جاب فنش ہوئی، اور اس میں رول پلے کیا عثمان خان نے، شاداب خان نے، نواز آئے، تین بالنگ انہوں نے کھیلی، 2 چوکے مار کے، بٹ یہ رول ہے آپ کے ٹیل اینڈرز کا کہ میچ کو آپ نے آ کے فنش کرنا ہے۔ آپ ریلائی کر رہے ہو زیادہ آل راؤنڈرز کے اوپر تو پھر ان کا کام یہی بنتا ہے۔ بابر اعظم ایک بار پھر ایکسپوز، ایڈم زیمپا وہ جو جرنلسٹ تھا جس کے اوپر میں نے بات بھی کی تھی کہ بھائی جان آپ زیمپا کوئی بچہ تھوڑی ہے، اس کا پہلا میچ تھوڑی ہے، اس کو کہتے ہیں آپ نے اس کی وکٹ لی آپ کیسا فیل کرو، تو وہ آگے سے پریشان ہو گیا کہ ہاں یہ مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے، لیکن پھر آج دیکھ لیں کیا ہوا، بابر اعظم کو ایک بار پھر زیمپا نے ٹریپ کر لیا، اور صاحبزادہ فرحان 5 رنز، بابر اعظم 5 بالوں پہ 2 رنز، چوتھے نمبر پہ بیٹنگ کی۔ اب نئی کیمپین سٹارٹ ہوئی کہ ان کو اوپننگ پہ لے ہیں جی، صاحبزادہ فرحان کو کدھر چھوڑیں، 10-12 سال اس نے انتظار کیا، اس کو کدھر کرنا ہے بھائی، ایسے نہیں چلتی نا کرکٹ، آپ کی مرضی سے نہیں چلے گی، یا تو آپ اپنی گیم کو T20 کے اکارڈنگلی بنائیں، ہم ہی نہیں کہتے بھائی از اے گریٹ پلیئر، ODI فارمیٹ، ٹیسٹ، سلمان لیاگا کے اوپر بھی ہم نے بھی کرٹیسزم کیا، بٹ اگر اس کی گیم میں امپرومنٹ نظر آ رہی ہے، کیپٹلائز کر رہا ہے، ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، از اسمیشنگ سکسز ایوری ویئر، دیٹس واٹ وی وانٹ۔ اگر کل کو بابر اعظم بھی ایسے کھیلیں گے تو T20 کے اندر وی ول پریز ہم، کیوں، ہمیں کیا مسئلہ ہے، ٹیم ہماری تو نہیں ہے نا، یہ تو پاکستان کی ٹیم ہے، سمجھ رہے ہیں، ہم سپورٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں، ہمیں دکھ ہوتا ہے ٹیم ہارتی ہے، خوشی ہوتی ہے جب جیتتی ہے، آج جیتی ہے تو کمپلین نہیں کر رہے ہم۔ اور آغا جی اور 11 بالوں پہ 23 رنز بنائے سائم ایوب نے، اور اس کے بعد
بابر اعظم آئے, ان کو ایڈم زیمپا نے پکڑا اور پھر 49 رنز کی پارٹنرشپ لگی عثمان خان اور آغا جی کے بیچ میں. اس کے بعد آغا جی 40 بالوں پہ 76 رن. شون ایبٹ کا فل سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا تھا, لیکن وہ یہ کرنے کے چکر میں جو ایج لا کے پیچھے انگلش نے کیچ پکڑ لیا. اس کے بعد عثمان خان جو ہے انہوں نے بھی 50 فائنلی دوسری 50 ہے لڑکے کی 31 میچوں میں. اٹس اوکے, بیٹر دین آکاش چوپڑا, ٹینشن آپ نہیں لینی. ظاہر سی بات ہے ہم نے عثمان خان کے اوپر بڑے کویشچن کیے, اور گیم ان کی ایسی ہی ہے کہ بس وہ ٹولا پروگرام ہے. یہ آپ بھی جانتے ہیں ٹیکنیکلی وہ جس طرح ٹیپ بال میں ہم لوگ کھیلتے ہیں, بیک فٹ کے اوپر آ کے پٹک مار دیا. ایک ان کا وہ جو کٹ شاٹ ہے وہ اچھا شاٹ ہے, اس کے علاوہ بس وہ ٹولا سسٹم ہی ہے. لیکن آج اس نے ایک چھکا مارا, میرے خیال سے وہ بھی اس نے ایکسٹرا کور کے اوپر کھیلا تھا ایک چھکا, اور مزیدار مطلب بیٹنگ تھی. 36 بالوں پہ 53 رنز تھے. میچ کو فنش کیا, شاداب آئے نیچے, انہوں نے 2 بڑے سونے چھکے کیے اور 20 بالوں پہ 28 رنز بنائے. پھر نواز آئے چوکا. اگر آسٹریلینز کی بات کی جائے تو 2 فاسٹ بالر تھے, باٹلر تھے اور ساتھ شون ایبٹ. باٹلر نے 4 اوور میں 52 رنز دیے, ویری ایکسپینسو, 1 وکٹ ساتھ انہوں نے لی. کوپر کونلی جو ہے 4 اوور میں پروبیبلی 30 رنز ان کو لگے اور 1 وکٹ ان کو ملی. شون ایبٹ 3 اوور 33 رن, ایک کھلاڑی آؤٹ کیا انہوں نے بھی جو آغا جی کی وکٹ لی. ایڈم زیمپا 4 اوور 24, ایک کھلاڑی آؤٹ. امپریسو بالنگ بائی زیمپا. اور میتھیو شاٹ تھوڑے ایکسپینسو ہوئے, 1 اوور میں 16 رنز کا پھٹا لگ گیا. 2 چھکے لگے تھے, پرابلی ایک عثمان نے مارا تھا اور ایک شاداب نے, اف آئی ایم ناٹ رانگ. اور یوں 198 کا بڑا ایک زبردست ٹارگٹ سیٹ کیا. اور پاکستان بڑا آبویس تھا کہ بھائی اسپن ٹریک ہوگا, کیونکہ ایک ہی فاسٹ بالر نسیم شاہ تھے اور اس کے علاوہ باقی سب اسپنر تھے. اور بھائی آغا جی نے بالنگ ہی نہیں کی. بھائی فہیم اشرف کو مین آف دا میچ قرار دینا چاہیے, کیونکہ وہ ٹیم کے اندر آئے, بس نہ بیٹنگ کی نہ بالنگ کی. فیلڈنگ کے اندر بھی ذرا کم ہی, ایک آدھ تھرو ہی مارا ہوگا انہوں نے. اور جب آسٹریلیا کی باری آئی تو شروع میں تو پہلی بال پہ کیچ کیپر عثمان خان اوبیسلی مطلب بس گزارے لائق سسٹم ہے, تو وہ مس کر گئے. مچ مارش کی وکٹ تھی بڑی امپورٹنٹ, اور ساتھ ٹریوس ہیڈ کھڑا تھا, تو ہم نے کہا کہ بہت بڑا پھینٹا پروگرام ہے. پھر مارش نے اپنی جھلک دکھائی, 2 چوکے مارے. ٹریوس ہیڈ نے پہلے اوور کی پرابلی 5-6 بال پہ چوکا مار کے اپنا جلوہ دکھایا, لیکن اس کے بعد ابرار احمد آئے اور پیچھے والے پیڈ کے اوپر, سیدھی ٹانگ کے پیڈ کے اوپر مارا. اور مچ مارش نے بولا کہ کیا کریں یار, یہ تو رولا بتایا گیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ آؤٹ ہے, اور وہ چلے گئے. پھر ٹریوس ہیڈ کے ساتھ تو سائم ایوب, آپ کو پتہ ہے کہ اس نے اس کو بنی بنایا ہوا ہے. جس طریقے سے ایڈم زیمپا اور بابر اعظم کا رومانس ہے, سیم رومانس ہے سائم ایوب اور ٹریوس ہیڈ کا. بال نیچے بیٹھا اور کلین بولڈ. اس کے بعد ٹریوس بھائی بھی ہنس رہے تھے کہ اس بال کو میں کدھر مارتا. تو سائم ایوب نے کہا کہ اولا امیگو, کیسے ہو, ٹھیک ہو. تو خیر وہ چلے گئے. اس کے بعد جو ہے آسٹریلین بیٹنگ لائن اپ کلیپس کرتی رہی. ایک اینڈ سے بس کیم گرین لگے رہے, وہ 2 چھکے 1 چوکا 1 اوور میں انہوں نے مارا سائم ایوب کے. ادروائز وہ بھی اسٹرگل کر رہے تھے, کیونکہ پاکستانی اسپنرز نے فل نتھ ڈالی ہوئی تھی. اور انٹرسٹنگلی شاداب خان بھی آج بال کو گھما رہا تھا. وہ جو کوپر کونلی کو اس نے کلین بولڈ مارا ہے, دیٹ واز دا بال. مطلب یار مطلب ہم یہ چاہتے ہیں, یہ جو فل ٹاس وغیرہ آپ کرتے ہو اس سے جان چھڑاؤ, یہ والا بال کرو نا, تاکہ ہمیں بھی مزہ آئے دیکھنے کا. ادروائز تو بس ہم دونوں ہی لگے رہتے ہیں کہ بھائی شاداب بھائی پتہ نہیں ان کو کب ہدایت آئے گی. بہرحال آج لڑکے نے بیٹنگ بھی اچھی کی, بالنگ بھی اچھی کی, تو ہم تعریف کریں گے. بٹ ہمارا مدعا وہی ہے کہ جس طریقے سے ٹیم میں ان کو پیراشوٹ کے ذریعے لایا گیا تھا وہ تھوڑے کنسرنز ہیں. کوپر کونلی کو آؤٹ کیا, کیم گرین کو عثمان طارق نے پکڑا, جس کے اوپر انہوں نے رونا دھونا بھی کیا, بہت زیادہ رونا دھونا کیا. بٹ وی ڈونٹ کیئر. پاکستان سیریز جیت چکا ہے, پرابلی 7 سال کے بعد سیریز جیتی ہے. ہم تو میچ نہیں جیت پائے تھے, 2 میچ کٹھے ہی جیت لیے. اب اللہ کرے کہ 3-0 سے یہ کلین سویپ ذرا ماریں تو مزہ زیادہ آئے گا نا, کیا خیال ہے. اور اس کے بعد میتھ فرینشا آئے, عجیب سا انہوں نے شاٹ مارنے کی کوشش کی, ریمپ شاٹ اسپنر کو, اور وہ پکڑے گئے. اور یوں پھر انہوں نے ریویو بھی لیا, پرابلی امپائر کال تھی. اور عثمان خان نے تو اس کو اپیل بھی نہیں کیا, ابرار نہیں اپیل کیا. اس نے کہا استاد جی آنکھیں کھولو ذرا, ادھر سسٹم آن ہے. تو پھر وہ امپائر کال ہوگی تو اوبیسلی وہ ان دا فیور آف بالر چلی گئی. اور مطلب 108 رنز ٹوٹل تھے. اس کے بعد باٹلر نے کوئی 10 رنز بنائے. پرابلی 3 ایک ہی پلیئر ہیں جنہوں نے ڈبل فگر میں انٹری کی ہے. مچ مارش ہے, آپ کا گرین ہے 35 رنز اس نے بنائے, نیچے شاٹ نے بنائے 27 رنز 3 چوکوں کے مدد سے, اور باٹلر 104 ہیں پلیئر. اس کے علاوہ اکا دکا مطلب نظر آ رہا تھا کہ بھائی وہ اسٹرگل کر رہے ہیں. اب آسٹریلیا میں یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ بھائی اسپن ٹریکس کے اوپر آپ کے پاس اسپن کھیلنے کا سب سے تگڑا پلیئر ہے وہ اسٹیو اسمتھ ہے. اور یہ بات کی جا رہی تھی کہ شاید اسٹیو اسمتھ کو انٹری مل جائے گی ورلڈ کپ کے لیے. اب پیٹ کمنز بھی انجرڈ ہو چکے ہیں, بٹ ان کی جگہ بین دوار شوس آ چکے ہیں. بابر اعظم کی ٹیم سڈنی سکسرز کے فاسٹ بالر, اور اس کے علاوہ میتھیو شاٹ کو ڈراپ کر کے پرابلی ناٹ شور ایک اور پلیئر کو ان کیا گیا. میرے ذہن میں آ گیا تو میں آپ کو بتا دوں گا. لیکن بات یہ ہو رہی تھی کہ بھائی جان
اسٹیو اسمتھ انٹر ہوں گے، لیکن ان کے لیے راستے بند کر دیے ہیں کیونکہ جارج بیلی کا کہنا ہے کہ ٹاپ آرڈر کے اوپر ہیڈ اور مارش جو ہیں وہ دے آر ڈوئنگ امیزنگ جاب، اور ہم اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اور لڑکے وہ بیسکلی پاور ہٹنگ کے اوپر جا رہے ہیں. ایز اے سیڈ کہ پاور ہٹنگ ول ناٹ ورک ان دیز کائنڈ آف ٹریکس. اور سری لنکا کے اندر زیادہ اسپن ٹریکس آپ کو ملیں گے. پاکستان کے ایک اوور جو ہے وہ نسیم شاہ نے کیا، 9 رنز دیا، 15.4 اوور کے اندر ٹیم کو بھیجا باہر، اور ٹوٹل 14 اوور سپنرز نے کیے 14.4 اور گیم کو پلٹ دیا. دوسری بار ایسا ہوا ہے ہسٹری آف T20 کرکٹ میں کہ فل ممبرز کے میچ میں ساری کی ساری وکٹس سپنرز نے لی ہوں. فرسٹ ٹائم انڈیا ورسز ویسٹ انڈیز 2022 میں اس طرح کا کام ہوا تھا، اور یہ سلسلہ ہوا. اور یہ ہے کہ ابھی بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ میں وہ کون سا پلیئر ہے جس نے میتھیو شاٹ کو ریپلیس کیا ہے. آئی ڈونٹ نو شون ایبرٹ ہے یا کون ہے، لیکن وہ چیز مجھے بار بار وہ تنگ کر رہی ہے. لیکن سٹوری ہے کہ آسٹریلیا جو ہے وہ پاور ہٹنگ کے اوپر رلائی نہیں کر سکتی تھرو آؤٹ دا ورلڈ کپ. گو کہ ٹم ڈیوڈ اگر واپس آ جاتے ہیں، نیتھن ایلس آ جاتے ہیں، تو ان کی بالنگ کے اندر، بیٹنگ کے اندر بڑی اسٹرینتھ بنے گی. بٹ پیٹ کمنس کو جو وہ مس کریں گے اس ورلڈ کپ کے اندر، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پیٹ کمنس نے پرابلی چیمپئنز ٹرافی بھی مس کی تھی. سو سیکنڈ بڑا ٹورنامنٹ ہے ICC کا جس میں وہ ریسٹ کر رہے ہیں، یا اوبیسلی ہی از انجرڈ، اور پرابلی ان کے کوئی اور پلانز ہیں. مے بی یہ لوگ ٹیسٹ کرکٹ کو زیادہ سیریس لیتے ہیں، یا دے وانٹ ٹو پلے دیٹ. یہ سٹوری ہے. بہرحال پاکستان نے مکمل طریقے سے ڈومینیٹ کیا 2-0 سے یہ سیریز جیتی، اور آج پرابلی تیسرا میچ ہے، اور ہوپ فلی کہ وہ کلین سویپ کریں گے، اور اس کے بعد پھر دونوں ٹیمز ٹریول کریں گی سری لنکا میں ورلڈ کپ کے لیے. اور ورلڈ کپ سے پہلے اس طرح کی جو ون ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ رضوان بھائی کا یہی کہنا ہے کہ کرکٹ میں 2 ہی چیزیں، یا ون ہے یا لرن ہے. تھینک یو.